بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وزیر اطلاعات اور نشریات عطا تارڑ بڑے غصے میں ہیں۔ انہوں نے تحریک انصاف کے خلاف بڑا سخت بیان دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم چھوڑیں گے نہیں اور ایک ایک کی شناخت کر کے قانون حرکت میں آئے گا۔ وہ کن کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں؟ وہ بات کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے خلاف، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے، عطا تارڑ کا پورا بیان میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کہ برطانیہ میں برطانوی ہائی کمیشن کی بلڈنگ، پاکستان کی بلڈنگ، اس کے باہر پاکستانی اوورسیز پاکستانیز نے، برطانیہ میں موجود اوورسیز پاکستانی نے احتجاج کیا ہے آرمی چیف کے خلاف۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر برطانیہ گئے ہوئے تھے، ان کے دورے کے دوران وہاں پر یہ احتجاج کیا گیا ہے اور اس میں نعرے لگائے گئے ہیں شہباز شریف کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تحریک انصاف نے چونکہ آرگنائز کیا، لہٰذا تحریک انصاف کے خلاف ایکشن ہوگا۔ یہاں پر نعرے لگائے گئے، عمران خان کے حق میں نعرے لگائے گئے، وہاں پر اس طرح بینرز وغیرہ اٹھائے ہوئے تھے اور عمران خان کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے۔ اسی طرح موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے خلاف وہاں پر نعرے بازی ہوئی ہے۔ اب اس میں عطا تارڑ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ آرمی چیف کا دورہ برطانیہ، سوشل میڈیا پر مہم چلانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ عطا تارڑ آرمی چیف کو لندن میں ملنے والی عزت سے پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا اور یہ پی ٹی آئی کو ہضم نہیں ہو رہا۔ وزیر اطلاعات وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ برطانیہ میں چیف آف آرمی سٹاف کو ملنے والی عزت اور وقار تحریک انصاف کو ہضم نہیں ہوا۔ احتجاج اور سوشل میڈیا پر مہم چلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے کہا کہ آرمی چیف برطانیہ کے دورے پر ہیں، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا، جس سے پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا۔ پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی پوری دنیا معترف ہے۔ تحریک انصاف کو آرمی چیف کا برطانیہ میں پرتپاک استقبال ہضم نہیں ہوا، اس لیے مٹھی بھر شرپسند عناصر سوشل میڈیا پر مہم چلا رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں نے احتجاج بھی کیا۔ تاہم محب وطن پاکستانیوں نے شرپسند عناصر کی اس مہم کو مسترد کر دیا۔ جو کوئی بھی پاکستان کی سالمیت اور بقا اور مفاد کو نقصان پہنچائے گا، اس کے لیے قانون موجود ہے۔ مہم چلانے اور احتجاجیوں کے خلاف قانون کے اندر رہتے ہوئے کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور ایکشن لازمی لیا جائے گا۔ جہاں ملکی مفاد کی بات ہو، تحریک انصاف کے لیے یہ بات ہضم کرنا مشکل ہے، کیونکہ ان کے لیے پاکستان کوئی معنی نہیں رکھتا۔ پاکستان نئی منازل طے کر رہا ہے، معیشت میں واضح بہتری آ رہی ہے، ترقی کی منازل طے ہو رہی ہیں، ہر اشاریہ بہتر ہے، تحصیلات زر میں اضافہ، بہت زبردست کارکردگی، ہر طرح سے وہ پھر تعریف کر رہے ہیں اور یہ ان کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ لیکن اب عطا تارڑ کا امتحان یہ ہے کہ یہ اس طرح کے بیانات پہلے دے چکے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف احتجاج ہوا تھا تو تب انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، انہوں نے درخواست بھی دی تھی برطانیہ میں، لیکن کچھ نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا جی کچھ ایسا ہوا ہی نہیں یہاں پر غیر قانونی۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی ان کے ہم پاسپورٹ ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یا یہاں ان کی جائیدادیں ضبط کریں گے، یا یہاں کے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی اس طرح سے۔ لیکن بہرحال اس کے بعد بھی کچھ ہو نہیں سکا، احتجاج اس کے باوجود وہاں پر ہوا ہے۔ اب ظاہر عطا تارڑ یا موجودہ حکومت کا امتحان ہوگا کہ کیا کرتے ہیں، اور وہاں اگر لوگوں کی شناخت کر کے ان کے یہاں رشتہ داروں کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا ہے تو وہ بھی ایک نیا مسئلہ بنے گا۔ دوسری طرف خبر یہ آ گئی ہے کہ زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر، ملکی ذخائر 15 ارب 94 کروڑ 79 لاکھ ڈالر کی سطح پر آ گئے ہیں، کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ تو کہہ رہے ہیں پاکستان معاشی ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، لیکن وہ منازل نظر نہیں آتی، کیونکہ لگ بھگ 2 مہینے کے لیے صرف ہمارے پاس رقم ہے سرکاری خزانے میں، کیونکہ یہ جو اعداد و شمار آئے ہیں اسٹیٹ بینک کی طرف سے، ان کے مطابق 14 فروری کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران زر مبادلہ کے ذخائر میں 3 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی کمی ہوئی اور سرکاری ذخائر 11 ارب 20 کروڑ 15 لاکھ ڈالر کی سطح پر آ گئے ہیں۔ 11 ارب 20 کروڑ 15 لاکھ، باقی جو ہیں وہ کمرشل بینکوں میں ہیں۔ تو 11 ارب ڈالر یہ صرف ہماری لگ بھگ 2 مہینے کی امپورٹس کہیں، 2 مہینے کے لیے جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے رقم، اس کے لیے ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، نہیں اگر سعودی عرب، خاص طور پر چین، جنہوں نے رقم رکھوائی ہوئی ہے، زیادہ رقم اس میں، یہ جو 11 ارب ڈالر ہے، اس میں بھی زیادہ تر پاکستان کے نہیں ہیں، یہ دوست ممالک ہیں جنہوں نے سپورٹ کے لیے رکھوائے ہوئے ہیں یہاں پر ڈالرز۔ اگر وہ واپس مانگ لیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، فوری ڈیفالٹ ہے۔ تو اپنے ہمارے پاس رقم اتنی بھی نہیں ہے، یہ جو 11 ارب ڈالر بتائی جا رہی ہے کہ ہمارے لیے کوئی 2 مہینے کا گزارا ہو، نہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ تو بس قرض آتا چلا جائے، باہر سے کچھ آ گئے، کھا لیے، گزارا کر لیا، اور آگے کا سوچو۔ لیکن دکھا یہ رہے ہیں کہ بڑی ترقی ہو رہی ہے، بہت ہم مستحکم ہو رہے ہیں۔ عمران خان آئے گا، سب ٹھیک کرے گا، نظریات کو قید نہیں کر سکتے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اپنی تقریر میں اس چیز کا اظہار کیا، اور خیبر پختونخوا میں جو ہیں وہ کھیل شروع ہو رہے ہیں، اس کی تقریر میں انہوں نے یہ بات کہی۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز نے پیٹرول پمپس بند کرنے کا اندیا دے دیا ہے۔ لیں جی، ابھی اسلام آباد کی سڑکوں پر دھرنا جاری ہے
اور ایک اور ہڑتال کا اعلان ہو گیا ہے. دعویٰ کرتا ہوں ڈی ریگولیشن سے عوام کو سستا پیٹرول نہیں ملے گا. چیئرمین آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن, کیونکہ حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ بھئی اپنا اپنا ریٹ کوئی دے, آپ کو مختلف پیٹرول پمپس پہ ہو سکتا ہے مختلف ریٹ ملے, لیکن اس میں چیئرمین آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن عبدالسمیع خان نے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر ڈی ریگولیٹ فارمولے کو مسترد کرتے ہیں. ڈی ریگولیٹ فارمولہ عائد ہونے سے پیٹرولیم سمگلنگ اور ملاوٹ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کرنے سے پیٹرول پمپ اپنی قیمت کا تعین خود کرے گا. سینٹرل کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے. ملک بھر میں احتجاجی بینرز بھی آویزاں ہو جائیں گے, ہم ہڑتال کریں گے, اور پھر ایک پیٹرول کا بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے اس ہڑتال کی وجہ سے. تو نئے نئے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں, نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اب کہہ رہے ہیں وزیر خزانہ کہ اے آئی کی مدد سے ہم ٹیکس بڑھائیں گے. ملک بے جا مراد کا متحمل نہیں ہو سکتا, اور جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے یہ ہم سن کے تنگ آ گئے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر مزید ٹیکس لگا دیا گیا ہے. یہ بڑی دلچسپ خبر ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, جنہوں نے بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال تھا کہ 8 فروری کے الیکشنز کے بعد لیڈ کرنا تھا, خیبر پختونخوا میں حکومت انہوں نے بنانی تھی, باقی نون لیگ پیپلز پارٹی سارے شامل ہونے تھے. پرویز خٹک جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنائی, ایک آئی پی پی ہوتی تھی, ایک یہ بھی ان کی بھی جماعت ہوتی تھی, آپ بھول گئے ہوں شاید, لیکن تھی, فارغ ہو گئی, کچھ نہیں بچا. اب کہا جا رہا ہے پتہ نہیں فارورڈ بلاک بنے گا. پہلے دیکھ تو لیں ان کا حال کیا ہو گیا. آئی پی پی آج کہاں ہے؟ وہ جہانگیر خان ترین کی در غائب ہو گئے. اسی طرح پرویز خٹک صاحب پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں, جی نون لیگ میں جا رہے ہیں, کبھی کوئی آ رہا ہے کہ کہیں جائیں گے. ان پارٹیوں کا کوئی حال ہی نہیں بچا خیبر پختونخوا میں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ. تو ان کی تو پہلے کوئی ساکھ نہیں بچی, کوئی سیاست نہیں بچی, دفن ہو گئی تحریک انصاف کو چھوڑنے کے بعد, خاتمہ ہو گیا. اور پھر تو انہوں نے کیا اپنی تحریک انصاف پارلیمنٹری بنانی تھی, کچھ بھی نہیں بچا ان کا, پورا خاندان کا خاندان سیاسی طور پہ فارغ ہو گیا. تو المیہ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو اقتدار میں ہے ان کی طرف جانا بھی انہوں نے مناسب نہیں سمجھا, اور اس جماعت میں جا رہے ہیں, کیونکہ تحریک انصاف نے تو لینا نہیں تھا, کہ فضل الرحمان کی جماعت میں چلے جائیں کہ وہ اپوزیشن میں تو ہے. اتنی نفرت ہے, اتنا ریئیکشن ہے موجودہ نظام کے خلاف کہ پرویز خٹک جیسا آدمی بھی نہیں جا پا رہا پیپلز پارٹی نون لیگ میں, اور یا کسی اور جماعت میں جو حکومت کی اتحادی ہو. وہ اپوزیشن جماعت جے یو آئی میں اس لیے جا رہے ہیں, چلو کوئی سیاست کا تو نام ہو, کچھ تو جڑے. اور کل کو شاید فضل الرحمان صاحب اور کے ظاہر ہے تعلقات کوئی تحریک انصاف سے اتنے خراب تو نہیں ہیں, کچھ قربتیں کچھ میٹنگ ہے, تو کوئی ایک سیاسی زندگی تو رہے, ایک سانس تو آتا رہے. یہ حال ہو گیا جناب موجودہ نظام کا, موجودہ حکومتوں کی جماعتوں کا, کہ پرویز خٹک بھی جناب ان کی طرف نہیں گئے. یہ حال ہے. دوسری طرف اسلام آباد کی سڑکوں سے خبر یہ ہے کہ وہاں پر سرکاری ملازمین دھرنا دیے ہوئے ہیں, ان کا احتجاج جاری ہے. اور ویسے تو یہ حکومت ڈرانے دھمکانے میں شیر ہے, لیکن ابھی تک ان کو خوفزدہ نہیں کر سکے, اور جتنے بھی مذاکرات ابھی تک ہوئے ہیں وہ ناکام چل رہے ہیں. اب کس کس کے ساتھ کیا کیا یہ کریں گے, کس طرح کس کس کو دھمکائیں گے, کہ وہاں ان کے خلاف بھی حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں بھی پولیس ایکشن پہلے بھی کیا ہے, واٹر کینن کا بھی استعمال ہو سکتا ہے, آنسو گیس کا شیل بھی ہو سکتا ہے. اور پھر تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چند منٹ کی بات ہوتی ہے, یہ ان لوگوں کو ہٹانا مسئلہ نہیں ہے. 26 نومبر کی مثال بھی سامنے ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کس کس کے ساتھ یہ کریں گے. یہ صرف تحریک انصاف کہتے ہیں جی وہ تو شر پسند ہے, فلاں ہے, تو جو بھی آ رہا ہے وہ سارے شر پسند ہیں, سب کے خلاف یہ کریں گے, اور پھر دنیا کو کیا دکھائیں گے یہاں کے, کوئی کسی قسم کا احتجاج ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا ان کے حوالے سے یہ تھوڑا سا ہے کہ چلو چند دن دیکھ لیتے ہیں, ورنہ ان کے خلاف بھی کچھ نہ کچھ آپریشن کر دیں گے. حکومت کی امبیرسمنٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے, ڈرانے دھمکانے کے باوجود لوگ آ جاتے ہیں. تو جو کہا جا رہا ہے کہ عید کے بعد ہم نے آنا ہے, اس کا کیا ماحول ہوگا, کیونکہ آج بھی جنید اکبر نے کہا ہے کہ ہمیں اڈیالہ جیل کے سامنے 3.5 گھنٹے روکا گیا تھا, ہم جلد اپوزیشن کا ایک بڑے الائنس میں چلے جائیں گے اور اپوزیشن پارٹی کے ساتھ مل کر احتجاج کریں گے. کہیں گے جی ہم تو تیار ہیں اور آ رہے ہیں عید کے بعد. پتہ نہیں, ہمیں میرا خیال ہے لوگ چاہتے ہی نہیں کہ ہم 3.5 گرینڈ لائنس کی میٹنگ ہوئی ہے اور جلد آئم ہوگا. تو جب یہ لوگ منظم ہو کر آئیں گے تو سوچئے پھر کیا ہوگا. اور یہ رمضان کے درمیان ہی آپ کو میٹنگز اور تیاریاں نظر آ جائیں گی, اور اس کے بعد پھر دم دم مست قلندر آپ کو عید کے فوری بعد ملے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.